الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المحب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی، آپ بڑے اطمینان سے آنے والی گفتگو کو سماعت کریں. تقریباً 5 یا 6 سال کے سرکار خالد جیلانی صاحب سے جڑے ہوئے بے شمار پروگراموں میں حضرت نے بلایا. میری آواز آپ کو سمجھ میں آئی؟ بے شمار پروگراموں میں حضرت نے ہم پر کرم نوازی کی. دن بدن وقت گزرتا جا رہا ہے. اور ہم لوگ جس زمانے میں داخل ہیں یہ بہت بھیانک زمانہ ہے. بہت توجہ سے سننا. آپ لوگ مجھے سنے ہیں کہ کس طرح چلاتا ہے، لیکن میرا مقصد صرف چیخنا اور چلانا نہیں ہے. ہم لوگ بہت بھیانک زمانے میں داخل ہو چکے ہیں. 2 سال جو زمانہ آپ نے دیکھا، باپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے بیٹا تیار نہیں تھا، بیٹے کی میت کو دیکھنے کے لیے باپ تیار نہیں تھا. اور آج کا جو زمانہ ہے، ہر طریقے سے اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، قرآن پر حملہ ہو رہا ہے، اور ہمارا دن اور ہماری رات گزرتے جا رہی ہے. صبح سے شام تک ہمیں جو چیز کی فکر ہے وہ فکر یہ ہے کہ میں ممتاز کیسے ہو جاؤں، میں مالدار کیسے ہو جاؤں، میرا بنگلہ کیسے عالیشان بنے، میرے بیوی بچوں کے لیے میں زیادہ سے زیادہ دولت کو جمع ہوں. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، توکل مستان کی بارگاہ ہے. ایک سچے پیر کے تم لوگ مرید ہو تو یہاں سے کچھ لے کر کے جانا. جتنی بھی فکر ہم کر رہے ہیں وہ جسم کو سنوارنے کی فکر کر رہے ہیں. پیسہ آئے گا تو عیش کریں گے، جسم کو راحت ہوگی. جبکہ دولت ہو یا جسم ہو، دنیا کی جتنی آسائش ہے سب کو اس دن فنا ہوگا. باقی رہنے والی چیز روح اور روحانیت ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. واقعات اجمیر کے میں کیا سناؤں، بھارت کے ہر مسلمان کو معلوم. اور سرکار خالد جیلانی صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کرنا اتنی آسان بات نہیں ہے. آپ پوری توجہ سے سننا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. ہم آئے کس لیے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ موڈ بن لیا، قوالی سن لیے، سبا خانی میں شرکت کر لیے، 1-2 مرتبہ پیر کا دیدار کر لیے، ہم نے سمجھ لیا ہم بہت کچھ حاصل کر لیے. پیری مریدی کا مطلب یہ نہیں ہے
پہلی مرتبہ جن کی زبان سے سنا تھا وہ سرکار خالد جیلانی کی ذات ہے. پیر خدا کی ذات ہے, پیر خدا کی ذات ہے. شریعت اس پر فتویٰ لگاتی ہے. خدا وحدہ لا شریک ہے, لیکن پیر کے مرید اس طرح بن جاؤ کہ پیر کی شکل میں تمہیں خدا نظر آئے, پیر کی شکل میں تمہیں خدا نظر آئے. آج میں پیغام کیا لے کر آیا؟ دن گزرتے جا رہے ہیں, رات گزرتے جا رہی ہے. ہمارا سینہ کل بھی خالی تھا, آج بھی خالی ہے. ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ پوری توجہ سے سننا. جتنی چیزوں پر ہم محنت کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں. باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ سن رہے ہیں, میری آواز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ایک طبقہ کہتا ہے شریعت ہی سب کچھ ہے. میں ضروری باتیں بتا رہا ہوں, سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک مرتبہ کہہ دے یا غوث المدد, یا غوث, یا غوث. یہ بڑا طبقہ کہتا ہے کہ نماز ہی سب کچھ ہے, روزہ ہی سب کچھ ہے, تسبیح ہی سب کچھ ہے, اللہ کو یاد کرنا ہی سب کچھ ہے. لیکن قرآن کہتا ہے اللہ نے آدم کو بنایا, فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا, فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا, سب نے سجدہ کیا. جو فرشتوں کا سردار تھا اس نے انکار کیا. اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے باہر کر دیا, اسے مردود قرار دیا. تو پلٹ کر پوچھا, میرے مالک تیرا سجدہ تو کیا تھا, تیری تسبیح تو پڑھا تھا, تیرا ذکر تو کیا تھا, لیکن میرے مالک میرے اندر کمی کیا تھی جو اپنی بارگاہ سے دور کر دیا؟ تو خدا نے کہا سجدہ تو تھا, عبادت تو تھی, میرے حبیب کی تعظیم نہیں تھی, میرے حبیب کی تعظیم نہیں تھی. اے آدم, اگر آپ کا وجود سلامت ہے تو نور محمدی کے صدقے میں سلام ہے. تو آدم کو سجدہ کیا فرشتوں نے, جس نے سجدے سے انکار کیا اس کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیا. جو صرف نماز کی بات کرتے ہیں ان سے پوچھو, ابلیس نے جتنے سجدے کیے نہ تم کر سکتے ہو نہ تمہارا باپ کر سکتا ہے, لیکن اتنے سجدے کرنے کے باوجود اللہ کی بارگاہ سے دور اس لیے ہوا کہ اس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت نہیں. اب اور کریں, یہ بڑا طبقہ کہتا ہے شریعت ہی سب کچھ ہے, طریقت کی ضرورت نہیں. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ہندوستان میں بہت عالم پیدا ہوئے, قیامت تک پیدا ہوں گے, لیکن خواجہ معین الدین چشتی جیسا عالم نہ کل پیدا ہوا تھا نہ قیامت تک پیدا ہوا. لیکن خواجہ اجمیری, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں کھڑے ہو کر یہ باتیں کرنا آسان نہیں. ایک گھنٹہ جو مسجد میں بیان کرتا ہوں وہ بیان کر کے جانا بہت آسان ہے. اب جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اتنا آسان نہیں. خواجہ اجمیری سے بڑا کوئی عالم نہیں. میرے غریب نواز, آپ ماں پیٹ ولی ہیں. ہم تو بہت کھیلے